من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ ہمارے تمام تر درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ بہت ہی احترام و احتشام خداوند متعال کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کے لیے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کی توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور مخاطب اس طرح سے کرتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، وما ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا، کہ ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یوں تو پورا کا پورا قرآن مجید حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کی مدح سرائی کرتا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی سیرت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں ان صفات سے نوازا کہ تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، کہ تم گواہی دیتے ہو، تم گواہ ہو پروردگار عالم کی وحدانیت کی، تم گواہ ہو قرآن مجید کے لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تم گواہ ہو کہ پروردگار عالم ہر شے کا خالق و مالک ہے اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی کے دست نگر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ جو ہمارے راستے پر چلے گا، جو ہمارے بتائے ہوئے تمام اصولوں کو اپنائے گا اور تمہارے اسوہ حسنہ کو اپنا نصب العین بنائے گا، اس کو تم خوشخبری سنا دو، دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی خوشخبری سنا دو۔ اور نذیرہ کہ تمہیں ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا کہ جو تمہارے راستے پر نہیں چلے گا، جو تمہاری سیرت طیبہ کی پیروی نہیں کرے گا، جو قرآن مجید کے احکامات کا احترام نہیں کرے گا، ان پر عمل پیرا نہیں ہوگا، ان کو ڈرا دو، بتا دو کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم داعین الی اللہ، اللہ کی جانب سے دعوت دینے والے ہو، اللہ کی جانب سے اللہ کے راستے پر بلانے والے ہو، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہو کہ جو اللہ کا سب سے پسندیدہ ترین دین ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، تم تو سراجن منیرہ ہو، تم تو روشن چراغ ہو، یعنی تمہاری ذات گرامی اور تمہارا حیات طیبہ انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک روشن چراغ ہے کہ جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے کر جگمگا رہا ہے۔ اور جو کوئی بھی آپ کے روشن چراغ کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہی اور ہلاکت کے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں پائے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تو در حقیقت دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے، دین اسلام ایک ہی چیز پر بیس کرتا ہے اور وہ انسان کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا طریقہ زندگی ہے۔ کہ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق اختیار کرو۔ پھر دوسری طرف سے ایک وہ آیا شخص اور کہا کہ مولا مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। फिर दूसरी जानिब आया और आकर कहा कि मुझे दीन इस्लाम के बारे में कुछ नसीहतें कीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा रवैया लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। और फिर जब सामने की तरफ आया और कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे दीन इस्लाम का खुलासा बताइए, तो आपने इरशाद फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। मतलब ये कि परवरदिगारे आलम के हबीब ने तमाम चीज़ों से ज़्यादा जिस पर ज़ोर दिया वो इंसान का अखलाक है, उसकी सीरत है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को महरूम नहीं रखा, अपने हबीब को ये कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुम्हारी ज़ाते ग्रामी, तुम्हारा अखलाक तो आलमीन के लिए रहमत है, कि जो इस पर अमल करेगा उसको खुद सरापर रहमत के साए में आ जाएगा। तो दर हकीकत हम बहुत खुशनसीब हैं इस मामले में कि हमारे पास मासूमियत के वो अमली नमूने मौजूद हैं, वो अदवार मौजूद हैं कि जिन पर अगर हम अमल पैरा हों तो हम भी अखलाक की बुलंदियों को छू सकते हैं। और देखिए कि 23 साल आपका दौरे बेसत है और उसके बाद 250 साल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जो इमामत की नूरानी कड़ी है वो हमारे पास मौजूद है कि हमारे आइम्मा ने, जो 11 आइम्मा ने अमल करके दुनिया में हमें दिखाया। और 12वां जो इस वक्त गैबत में है जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीक, उनकी मारिफत हासिल करने के लिए भी इसी कदर ज़ोर दिया गया कि ताकि कि जो अपने इमाम की मारिफत के बग़ैर मरा वो जहालत की मौत मरा। उसका मतलब यही है कि अपने इमाम के अस्माए हसना को पहचानने की कोशिश करो और उनकी सीरत पर चलने के लिए हद्दुल इम्कान जो है वो कोशिश करो। तो आप ये देखिए कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आज मैं कुछ सीरत के कुछ पहलुओं का जिक्र करूंगी, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और हकीकत तो इस महीने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानशीनों की अस्वाए हसना पर मुस्तकिल रोशनी डालनी चाहिए ताकि हम पूरा साल उस पर अमल पैरा हो सकें। तो लिहाजा आपकी सीरत का एक पहलू जो है जिसको बहुत ज़्यादा हम वजाहत से किताबों में पढ़ते हैं, वो आपकी सीरत का पहलू ये है कि आप कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते थे। आप चाहते थे कि कोई इंसान किसी के साथ हदूद को तजावज़ ना करे, ज़्यादती ना करे, अपनी तरफ से कभी ज़्यादती ना करे। और आप हालांकि देखिए जब हम तारीख को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके साथ लोगों ने क्या क्या ज़्यादतियाँ नहीं की, किस किस तरह से आपके जंगों में जब आप शरीक हुए तो आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया। जब आप दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए खाना काबा के गिर्द आप तबलीग करते थे तो आपको पत्थर मारे जाते थे, यहाँ तक कि आपके नालैन मुबारक खून से पुर हो जाते थे, आपकी राह में कांटे बिछाए जाते थे, आपके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, सब और शत्म किया जाता था। जब आप आयात इलाही की तिलावत करते तो आपके पीछे बाकायदा कुफ़ार जो थे वो तालियां बजाते थे और बेहुदा किस्म के कलमात पढ़ते थे कि ताकि आपकी तालीमात लोग ना सुन सकें, लेकिन उसके बावजूद आप बर्दाश्त करते रहे, इसलिए कि आपके मतमए नज़र एक बेहतरीन मोटो था, एक बेहतरीन मकसद था, बशरियत की निजात। क्या मकसद था? बशरियत की निजात। बशरियत की निजात के लिए आप वो ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते रहे। और फिर आपने उसके बाद आपने देखिए आपके जंग उहद में आपके चचा को शहीद कर दिया, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप खून से तर हो गए, लेकिन आपको शेब अबी तालिब में भी बचपन में रहना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब आप को अल्लाह ताला ने फ़तेह मुबीन से हमकनार किया और उस वक्त अल्लाह ने कहा कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, तो उस वक्त आपने उन तमाम ज़्यादतियों को भुला दिया कि जो कुफ़ार मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने आपसे की थी। आपने साद बिन अबादा को बुलाया और बुलाकर अलम इस्लाम उनके हाथ में दिया और ये कहा कि ये आयत पढ़ते हुए दाखिल हो और खाना काबा के अंदर दाखिल हो और पीछे तमाम मुसलमानों की फ़ौज जो आपके पीछे झंडा लेकर जाए और फ़तेह मुबीन का ऐलान करे। तो देखिए साद बिन अबादा, क्योंकि जो अभी तक सीरत के उन नूरानी पहलुओं से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे, जब वो दाखिल हुए तो ये कहते हुए दाखिल हुए कि आज़ादी का दिन आ गया, लोगों को ग़ुलाम बनाने का दिन आ गया, ख़वातीन को कनीज़े बनाने का दिन आ गया, बदला लेने का दिन आ गया। जब आपने ये सुना
تو آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ نے فوراً مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ یا علی جلدی جاؤ، اس کو روکو اور علم اس کے ہاتھ سے لو۔ اور پھر میرے مولا نے جو کہ جانشین رسول ہیں، وسیع پیغمبر ہیں، ہاتھ میں علم لیا اور یہ کہتے ہوئے پھر آپ خانہ کعبہ کے گرد دوڑنے لگے کہ معاف کرنے کا دن آ گیا، بھائی چارے کا دن آ گیا، مساوات کا دن آ گیا، دلوں سے کدورتیں مٹانے کا دن آ گیا، حسن سلوک کرنے کا دن آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی مثال اور کائنات میں کہیں مل نہیں سکتی کہ جو انسان زیادتی کو ریجیکٹ کرے، کہ زیادتیاں ایک دوسرے کے ساتھ مت کرو، اپنے حدود سے تجاوز مت کرو۔ یہ آپ کی سیرت کا پہلو تھا۔ اور دوسرا آپ کی سیرت کا جو بڑا پہلو تھا جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ آپ کی سیرت کا پہلو یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ طاقت حاصل کرنے اور طاقت کو استعمال کرنے کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ طاقت ضرور استعمال کرے انسان، طاقت کو ضرور حاصل کرے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور تاکہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کسی قسم کی، تو لوگ آپ کو ترنے والا بنا کر کھا جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت پڑے، آپ کے لیے کوئی مشکل پڑے، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، تب بھی لوگ آپ کو ترنے والا بنا کر کھا جائیں گے۔ طاقت ضرور استعمال کرے، کیونکہ اصل طاقت تو ہے ہی اسلام کے لیے، اصل بول بالا تو ہونا ہی اسلام کا ہے۔ پورے کائنات پہ اللہ نے اسلام کے علم کو لہرانا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمائے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون۔ تو یقیناً کہ ہم نے ایک ہادی رسول کو بھیجا، ہدایت دینے والے رسول کے بھیجا، اور والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور ایک دین حق اسلام ان کے ساتھ بھیجا، تاکہ دیکھ لے کہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر سبقت حاصل ہوگی اور ہر طرف ان کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ تو لہٰذا طاقت تو میراث ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی، لیکن اس طاقت کی بھی کچھ حدود ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ اگر آپ کو طاقت مل جائے یا کسی قوم کو طاقت مل جائے، وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ دوسروں کا استحصال کریں، اس طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کے حقوق کو غصب کریں، لوگوں کا استحصال کریں، بلکہ طاقت آپ کے پاس اس لیے ہو کہ آپ جہاں بھی غلط ہوتا ہوا دیکھیں اس کو ریجیکٹ کریں، لوگوں کے حقوق دلوائیں، لوگوں کے حقوق کی محافظت کریں، ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں، ان کی نسلوں کی حفاظت کریں، اور اپنی تہذیب کی حفاظت کریں اس طاقت کے ذریعے، اپنی ثقافت کی حفاظت کریں، اپنے رسوم و رواج کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس طاقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور آپ کہیں گم ہو جائیں دوسروں کی تہذیب میں، دوسروں کی معاشرت میں اور دوسروں کی روایات میں، آپ اتنا گم ہو جائیں کہ آپ اپنی پہچان کھو بیٹھیں۔ تو لہٰذا طاقت کا استعمال ضرور ریزرو میں رکھنا چاہیے۔ جب کبھی بھی دشمن آنکھیں دکھائے یا آپ پر زیادتی کرے تو آپ اس طاقت کو استعمال کریں، جیسا کہ ہمیں اسلام کی تاریخ بتاتی ہے۔ تو اور تیسری چیز جو آپ نے سب سے بڑی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر جو انتہا درجے کی سادگی ہے، اس کی مثال جو یہ ہے کہ ہمیں اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم بظاہر بہت زیادہ دنیا پر اپنا رعب و جلال قائم کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے دولت اور اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے۔ تو لہٰذا حضرت ہند ابن ابی حالہ آپ کے ایک منہ بولے آپ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں جن کو آپ نے بیٹا بنا کر پالا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ بہت عرصہ ان کو رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے ابی حالہ، ابن ابی حالہ، کچھ مجھے میرے جد نانا رسول خدا کی عادات کے بارے میں کچھ واقعات بتاؤ۔ تو دیکھیں اب ابن ابی حالہ نے کیا بتایا، کہا کہ فرزند رسول، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سب سے زیادہ آپ کی سیرت کا نمایاں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سادگی ہے۔ آپ انتہائی سادہ تھے، رہن سہن میں سادہ، خوراک میں سادہ، گفتار میں سادہ، کلام میں سادہ، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں سادہ، بود و باش میں سادہ، ہر جگہ آپ کی سادگی تھی، اور اسراف کو آپ ہمیشہ ناپسند کرتے تھے، اور بہت ہی کفایت شعاری کے ساتھ اور بہت ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔
اور لوگ آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ کبھی بھی ان کے روب و جلال میں نہیں آتے تھے۔ اور اس کا ایک واقعہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرعون جو کہ انتہائی مغرور انسان تھا اور بہت متکبر تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اور ہارون اون کا موٹا لباس پہن کر اور خشک لکڑی کی لاٹھیاں ہاتھوں میں لے کر فرعون کے دربار میں چلے آئے اور آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، ہم تجھے دعوت دینے آئے ہیں، ہم تجھے ایک دعوت دینے آئے ہیں، اور وہ دعوت یہ ہے کہ تو خدائے یکتا کی پرستش کر، اس کو اپنا پروردگار مان۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ متکبر انسان جو تھا بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ بہت قیمتی نشست کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ جس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے، اور غرور اور تکبر سے اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ دو لوگ آئے ہیں، دو مرد آئے ہیں، اور ان کا اتنا موٹا جھوٹا اونی لباس ہے، ہاتھ میں سوکھی لکڑی کی عصا ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو یہ سوال کیا کہ تم مجھے خدا کی وحدانیت کی دعوت دو گے، تم مجھے خدا کی طرف بلاؤ گے، جبکہ خدا نے تو خود تمہارے لیے کوئی شان و شوکت پیدا نہیں کی، نہ تمہیں دولت دی، نہ تمہیں مقام دیا، نہ تمہیں عزت دی، اس لیے کہ نہ تمہارے پاس چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ تمہارے پاس سواری ہے، نہ تمہارا لباس فاخرہ ہے، تم مجھے دعوت دو گے۔ یعنی اس نے یہ بات ظاہر کی اپنے نظریے سے کہ شان و شوکت صرف اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس بہت دولت ہو، احترام اور عزت کے قابل وہی ہے کہ جس کے پاس بہت دولت ہو۔ تو لیکن اگر اللہ چاہتا تو اس وقت اپنے دونوں نبیوں کے سروں پر پرندوں کو اڑا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو اتنی شان و شوکت سے وہ بھیج سکتا تھا کہ فرعون کے پاس بھی وہ شان و شوکت نہ ہوتی۔ لیکن اگر ایسا اللہ کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے اختیارات لے لیے گئے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے اختیارات لے لیتا اور انہیں صرف مال و دولت کا سہارا دے دیتا۔ تو لہٰذا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور ایمان در حقیقت وہی ہوتا ہے جو کسی بیرونی چیز کو محتاج نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہوتا، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان جو ہوتا ہے ایمان باللہ ہوتا ہے، جو خدا اپنے بندے کے دل میں بغیر کسی کے خوف کے ڈال دیتا ہے، اور وہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ جو باطل کے مقابلے پر انسان ڈٹ جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس طرح گئے اور پھر جب فرعون نے یہ بات کہی تو پھر آپ نے پلٹ کر یہ کہا کہ اے فرعون، اگر تو ہماری دعوت پر لبیک کہہ دے تو ہم تیری فرعونیت کی ضمانت دیتے ہیں، ہم تیرے بادشاہت کی ضمانت دیتے ہیں کہ تو اسی طرح بادشاہ رہے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، اور وہ میدان سے چلے آئے، محل سے چلے آئے۔ تو یہ سادگی کا ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سادگی کو جہاں پسند کرتا ہے وہاں سادگی کو سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ تصور کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنے نبیوں کو دولت بھی دی، اقتدار بھی دیا، جیسے کہ حضرت سلیمان تھے یا حضرت یوسف تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں سادگی ہی کو اختیار کیا، انہوں نے اس عوام کی دولت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، یا اپنی زندگی کو انہوں نے شاہانہ طریقے سے بسر نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی جب دیکھتے ہیں، پیغمبر کے بعد جب آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی شعار تھا کہ آپ انتہائی ناپسند کرتے تھے جب آپ کے کوئی گورنر کسی جگہ پر جا کر مقرر ہوتا تھا اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں گورنر جو ہے انہوں نے ایسے امیر زادوں کی محفل میں شرکت کی ہے جہاں سے غریب ٹھکرائے جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو عہدے سے ہٹا کر واپس بلا لیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے جو استاد ہیں یا جو آقا ہیں، مولا ہیں، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سادگی کا کیا عالم کہ کبھی کسی نے سواری پر اکیلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، کہتے تھے نہیں میرے ساتھ کوئی سوار ہو جاؤ، اکیلے بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ محفل میں آپ نے خاص طور پر اپنے لیے کوئی آگے بیٹھنے کے لیے جدوجہد کی، جہاں جگہ مل جاتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تھے پیدل تو آپ انتظار کرتے تھے کہ کوئی نہ پیچھے رہ جائے نہ کوئی آگے چلا جائے، بلکہ آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو،
میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو. تو وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے آپ کے، یعنی یہاں تک آپ سادگی پسند تھے. اور آپ کی سیرت کا جو ایک سب سے بڑا پہلو تھا جو کہ ہمیں کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ تھا کہ آپ بہت بڑے طبیب تھے. آپ روحانی طبیب تھے، روحانی معالج تھے. اور آپ کی یعنی طبیب وہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو طبیب وہ ہوتا ہے کہ جو مریضوں کے پاس خود چل کے آتا ہے، اور ایک طبیب وہ ہوتا ہے کہ جو مریض جو ہے وہ اپنے طبیب کے پاس چل کر آتے ہیں. آپ کے اندر دونوں طرح کی خصوصیات تھیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ انتظار کرتے تھے کہ لوگ آ کر اپنے روحانی امراض کی دوا لیں آپ سے اور اپنے روحانی امراض کو دور کریں. جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پاک رہنے کی توفیق دیتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ معصیت کار مریضوں کی علاج کے لیے جدوجہد کرے. تو اسی لیے پھر مولا رسول خدا کا یہ تھا کہ اگر کہیں دیکھتے تھے کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو خود آپ چل کر جاتے تھے اور جا کر ان کو تلقین کرتے تھے. اور خود بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب لوگ آپ سے مشورہ کرتے تھے تو آپ ان کو بری عادات چھوڑنے اور اچھی عادات اپنانے کی تلقین کرتے تھے. تو لہٰذا اصل معالج وہی ہوتا ہے کہ اگر مریض کو ضرورت ہے کہ معالج خود چل کر آئے، طبیب خود چل کر آئے، تو وہ خود چل کر آ جاتا ہے. اور آپ کی اس کی سب سے پہلی مثال خانہ کعبہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹ کاٹ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلاتے تھے. اور آپ کے روحانی معالج ہونے کی جو سب سے بڑی مثال وہ یہی ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا. اس کی چھوٹی سی ایک میں واقعہ بتاؤں، بڑا دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ایک ایسی عورت کے گھر سے نکل رہے تھے جو کہ بہت بدکار اور فاحشہ عورت تھی. تو جب وہ نکل رہے تھے تو جو آپ کے ماننے والے تھے جب انہوں نے دیکھا اس کے گھر سے نکلتے ہوئے تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا روح اللہ، آپ اس گھر سے نکل رہے ہیں. تو دیکھیں آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ کئی مرتبہ معالج کو، کئی مرتبہ طبیب کو مریض کے پاس خود جانا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے. تو اسی طرح آپ کا تھا کہ آپ جب ضرورت پڑتی تھی تو خود جا کر لوگوں کو تلقین کرتے تھے اور ان کو بری عادات چھوڑنے میں ان کی مدد کرتے تھے، اور دونوں طریقے اختیار کرتے تھے. آپ مرہم بھی استعمال کرتے تھے اور آپ سرجری بھی کرتے تھے. مطلب یہ مرہم استعمال کرنا یہ کہ ان کو پیار اور محبت سے بھی ان کو سمجھاتے تھے اور عذاب سے بھی ڈراتے تھے. اور جہاں اسلام نے جن چیزوں کے لیے حدود مقرر کی ہے وہ حد بھی جاری کرتے تھے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بدکاری اور زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اور اس کے لیے گواہیاں ہیں. یہ سب کچھ آپ قرآن کے مطابق کرتے تھے. اور جس یعنی مرض کا علاج ہوتا تھا وہ علاج آپ کرتے تھے، کبھی مرہم کے ذریعے اور کبھی سرجری کے ذریعے اور کبھی عضو کو کاٹ دینے کے ذریعے. تو لہٰذا دونوں طریقے اختیار کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف اپنا دامن بچانے کے لیے کہ ہم کیوں برے بنے، بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، صرف نظر کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے اس سیرت طیبہ کے پہلو کو بھلا دیا کہ اگر ہم کوشش کریں تو ایک دوسرے کے روحانی امراض کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود اس عادت کو چھوڑا جائے، پہلے خود صراط مستقیم پر چلا جائے، پہلے خود عمل کر کے دکھایا جائے. کیونکہ حضور پاک کی سیرت طیبہ کامل نمونہ انسانیت ہے. تو لہٰذا جب کسی کو کوئی بات کہتے تھے تو لوگوں کے دل پہ اثر بھی کرتا تھا اور لوگ اپنی بری عادات کا ذکر کر کے علاج کے لیے کہتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان عادات کو چھوڑیں اور کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جن کے واقعات کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی گواہ ہے کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے. تو لہٰذا پھر میں کہوں گی کہ خداوند متعال آپ کو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اپنا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کی سیرت طیبہ کے سائے میں اپنا روحانی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بری عادتیں چھوڑنے اور اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
جس طرح سے محرم کے اختتام پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جو کچھ ہم نے ذکر سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سن کر ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی طرح بھی ربیع الاول کے مہینے میں بھی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین سرکار امام جعفر صادق کی، کیونکہ آپ کی بھی ولادت اس مہینے میں، ان دونوں کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق دے اور ان کی معرفت حاصل کر کے دنیا میں پھیلانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔